اس سے نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے لیے وہ بنا دیا نظام, اس کے لیے بنا دیا. تو یہ نظام ہے جو انسان کے لیے اللہ نے بنائے, تو اس سے اللہ کی حکمت بھی اور اللہ کی مہربانی بھی, اس کے احسانات کا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے. تو پوچھا انہوں نے کیا ہے, تو اللہ نے جواب دے دیا ایک ہی جملے کے اندر, یہ تمہارے لیے اوقات کے تعین کی, تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. بس بات ختم. اس کے بعد کیا, حج کی بات شروع ہو گئی. اب چونکہ معاملہ اسی اعتبار سے تھا, اسی میں حج بھی اور ساتھ ساتھ مقصد حج بھی سب چیزیں آتی جاتی ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیز ان سے یہ کہو, سوال ایک کیا تھا, اب آگے سنو, اب ہم بتاتے ہیں آگے اور کیا کیا چیزیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں. لَيْسَ الْبِرُّ, جیسے وہاں پر آیا تھا لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اب پھر آگے لَيْسَ الْبِرُّ, یہ نیکی نہیں ہے. کیا نیکی نہیں ہے؟ جہاں اللہ بتاتا ہے نیکی یہ ہے, وہیں اللہ یہ بھی بتاتا ہے نیکی یہ نہیں ہے. یعنی لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی نیکی ہے یہ بھی نیکی ہے. تو کیا نیکی ہے یہ سمجھنا, اور کیا نیکی نہیں ہے یہ بھی سمجھنا. تو کیا کہا, وَلَيْسَ الْبِرُّ, اور یہ نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا, کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اپنے گھروں میں دروازوں ہی سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے, یعنی یہ بات کیا ہو رہی, پیچھے سے مت آیا کرو آگے سے آیا کرو, یہ کیا مطلب ہے؟ ان کے پاس ایک رسم تھی, رواج تھا ان کا, اور اسے آہستہ آہستہ رسم اور رواج دین بن جاتے ہیں. بہت سی چیزیں رسماً ہوتی ہیں, رواجاً ہوتی ہیں, لیکن دین بن جاتی ہیں. تو اس معاملے میں اور دین کے طور پر انہوں نے اسے اختیار کر رکھا تھا کہ جب احرام باندھ لیتے, حج کے لیے احرام باندھ لیتے, رہتے وہی ہیں, مکے میں رہتے ہیں, اب حج کے لیے احرام باندھا ہوا ہے, حج کے مہینے میں, حج کے موقع پر, تو اب کسی کام سے گھر جانا ہے, تو اب گھر جانے کے لیے کیا ہے, دروازے سے نہیں جائیں گے, پیچھے سے آئیں گے. یعنی گویا کہیے کہ ہم دروازے سے نہیں جا رہے گھر کے اندر, پیچھے سے دروازے سے, پیچھے سے کھڑکی سے آئیں گے, رستہ بنائیں گے, ادھر سے داخل ہوں گے پیچھے سے, تاکہ ہم گھر میں آئے بھی نہیں اور گھر میں آ بھی گئے, کام بھی کر لیا, چلے بھی گئے پیچھے سے. تو کہا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے, کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں یہ. تو ایسے لوگ جو بہت سی چیزیں ایسی تعویلات اور یہ چیز, اس سے بتایا یعنی اشارے ہوتے ہیں جس سے آدمی باقی چیزوں کو دیکھتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, اللہ کی پرواہ, اللہ کے احکامات کی پابندی, نہ کہ آدمی ان چکروں میں پڑا رہے. اچھا یہ اس سے یوں نکلتا ہے, اس سے یوں نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اب پیچھے سے آگے دروازوں سے آیا کرو. نیکی اصل میں کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ کہ آدمی اللہ سے ڈرے, اللہ کی پرواہ کرے, اللہ کی ناراضگی سے بچے, یہ اس کا کام ہے. تو کہا کہ دروازوں سے آیا کرو سیدھے سیدھے طریقے سے, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ حج کی بات شروع ہو رہی ہے, یعنی یہاں تو لڑائی کی بات شروع ہو گئی. یعنی بات تو ہوئی تھی نا, اللہ نے بھی ہم سے بات اسی طرح کی تھی کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, اور پھر وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ, یہ جو واقعہ یہ بھی حج کے حوالے سے احرام باندھ کے پیچھے سے آتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن فوراً بات شروع ہو گئی, قتال کی, لڑائی کی بات شروع ہو گئی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں قتال کرو, لڑو. کس سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو تم سے لڑتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا, لیکن تم جو ہے زیادتی نہ کرو. تمہیں ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اب یہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بیت اللہ مشرکین کے قبضے میں ہے, مشرکین کے قبضے میں ہے. مشرکین ایسے تو نہیں جانے دیں گے. حج کیسے کرنے جاؤ گے؟ حج کرنے کے لیے کیا, عمرہ کرنے گئے تو عمرہ نہیں کرنے دیا. لوگوں نے کہا ہے, بعض مفسرین نے اس پر بات کی ہے کہ یہ آیات جو آگے آ رہی ہیں, یعنی اس قتال کے بعد والی آیت کے بارے میں کہا ہے, جب براہ راست حج کی بات شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں کہ یہ صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے, جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے نہیں کرنے دیا گیا, اس وقت کی بات ہے. یعنی یہ آیت وہاں اس زمانے میں نازل ہوئی, یہاں اس میں رکھ دی گئی ہیں. بہرحال جیسا بھی ہو, لیکن بات کیا ہے؟ بات یہی ہے اصلاً کہ اب اگر یہ حج کی بات کرنے جا رہا ہو تو حج سے پہلے جس کا حج کرنے جاؤ گے اسے تو آزاد کراؤ. حج نہیں کیا اس سے پہلے مسلمانوں نے یعنی بیت اللہ کو آزاد کرائے بغیر, بیت اللہ کو پاک کیے بغیر حج نہیں کیا. بیت اللہ کو پاک کیے بغیر. اس معاملے میں بعض لوگ اپنے طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں. کل ایک صاحب کی بات آ رہی تھی سامنے, تو اس طرح بات ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے نہیں کیے یا حج نہیں کیے, کتنے کیے. تو بات یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مشرکین کے میں رہتے ہوئے تو کا سوال ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے جو 8ویں سال جو یہ
8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. آپ نے حج نہیں کیا؟ 8 ہجری میں بھی تو حج ہے، رمضان میں فتح ہوا ہے نا. ذی الحج کے اندر 8 ہجری میں ذی الحج میں آ گیا حج کا مہینہ، حج ہوا. 9 ذی الحج کو بھی 9 ہجری میں بھی ہوا. آپ 10 ہجری میں گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سرسری نظر سے آدمی دیکھے تو بات دوسری. سورہ توبہ میں چلے جائیں پتہ چلتا ہے سامنے. پہلا سال وہ تھا 8 ہجری کا جو سال تھا، وہ کیسا سال تھا کہ ابھی مکہ فتح ہوا ہے لیکن ابھی کوئی اصلاح کا کام نہیں ہوا. مشرکین نے اپنا کام ویسے ہی کیا ہے. مشرکین نے یعنی وہ والا حج جو رہا ہے وہ ایسا ہی حج رہا ہے. یعنی اس حج کے اندر اسلام کے طریقے کے مطابق یا مسلمان تو کیا غزوہ حنین میں لگ گئے جا کے، وہاں تو یہ کام جاری تھا، ابھی وہاں چلے گئے، ادھر لڑ رہے تھے. اور 9 ہجری کا جو حج ہے جس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اس میں مشرکین نے اپنے طریقے کے مطابق کیا اور مسلمانوں نے اپنے طریقے کے مطابق کیا. اب بھی کامل نہیں تھا. وہ 10ویں ہجری کا حج تھا جو مکمل تھا، کامل تھا. یعنی وہ حج تھا جو آپ نے کیا اس میں کوئی مشرک نہیں تھا وہاں پر. یعنی پہلے اعلان کرا دیا گیا 9 ذی الحج میں کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. تو یہ بات ہے نا اپنی جگہ پر، ایک وجہ ہے اس کی، باتیں موجود ہے. تو چیزوں کے پیچھے کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اس موقع پر کیا کہا تھا، آج یہ گھوم کر ٹھیک اس دن پر آ گیا ہے. یہ نسی کا قاعدہ بھی تھا نا ان لوگوں نے، دن بدل رکھے تھے، آگے پیچھے کر رکھا تھا. کہا کہ آج ٹھیک اس دن آ گیا یوم العرفہ. آج واقعی یوم العرفہ ہے. یعنی ان کا جو بنائے ہوئے آگے پیچھے کر رکھے تھے، کہا یہ لوٹ کر اسی مقام پر آ گیا اور اس دن سے پھر صحیح مقام پر چل رہا ہے. تو یہ اس اعتبار سے بات ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے ذرائع اب اس کی برباد ہو رہی ہے. حج کرنے جاؤ گے تو پہلے آزاد تو کراؤ. تو پہلے کیا کہا، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی اب لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لڑنے کی بات ہو رہی ہے. یہ گویا کہ یہ لڑنے کی اجازت ہے، یہ کہ اب جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اب تم ان سے لڑو، تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، مگر زیادتی نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کیا زبردست اس کا قانون ہے کہ لڑنے کی بات، بھائی لڑنے کی بات کر رہے ہیں فوراً ہی ہاتھ باندھ دیا، زیادتی نہ کرو. یہ لڑنے میں پتہ کیا چلتا ہے، تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتی ہے. کہا نہیں، بالکل نہیں، زیادتی کا تصور ہی نہیں ہے. وَلَا تَعْتَدُوا، یہ پہلے حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ رکھ دیا. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیسی بات ہے صاحب. اب کہیں زیادتی کا الزام مسلمانوں پہ کون لگا سکتا ہے؟ وہی لگا سکتا ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی یہ سچائی یا دیانتداری نہیں ہے. اللہ کے لیے لڑنے والے، اور اللہ ہی تعالیٰ یہ پہلے ساتھ ہی ایک بات کہہ رہے ہیں اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو کس دین کے نام پر بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی. دین کے نام پر زیادتی نہیں کی جا سکتی کہ دین کے لیے کر رہے ہیں صاحب ہم، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. بات واضح ہو گئی نا، مکے کی بات ہو رہی ہے. یہ مکے سے نکال دیا تھا، نکالو تم بھی انہیں وہاں سے. بھائی دیکھیے مکے کا اصل متولی کون ہے؟ اہل اسلام ہے. سورہ توبہ میں بات آئے گی نا. اللہ نے کہا اس کے گھر کی مسجدوں کے مجاور کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہی جو اللہ کے نام پر اللہ سے ڈرنے والے، نیکی و بھلائی کے راستے پہ چلنے والے، یعنی وہ ہیں اصل. یہ تھوڑی ہیں حقدار اس کے. نکالو انہیں یہاں سے، انہوں نے تمہیں یہاں سے نکالا ہے، تمہارا حق ہے تم انہیں نکالو. اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مشرکوں کے قبضے میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس سے آزاد کرانا یہ بھی حق کی بات ہے، تمہارا حق ہے. تو کہا انہیں ان سے لڑو اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فرمایا من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ شدید چیز ہے. فتنہ، اب یہ قتال کی اجازت ہو رہی ہے نا، یہ لڑائی کی بات کرتا ہے اسلام. تو لڑائی کس کے لیے؟ فتنے کے خاتمے کے لیے، فتنہ کے خاتمے کے لیے. یہاں فتنے کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیے فتنے کا لفظ کئی معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے. ویسے تو یہ آئے گا کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ. اگر ترجمہ نہ کریں، سامان آزمائش نہ کہیں، ترجمہ کہ فتنہ ہے. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. یہ تو مطلب نہیں ہوا نا، سیاق و سباق بتا رہا ہے کیا مطلب ہے. تو جب، اور عربی چونکہ ہم نہیں جانتے اس لیے مسئلہ ہے. جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہاں کس مقام پر ہے. تو ہمیں بھی اس کو تھوڑا سا سمجھنا، غور کرنا. تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں فتنے کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی کسی گروہ یا کسی شخص کو صرف اس بنیاد پر ظلم کا نشانہ بنانا
کہ اس نے جس چیز کو حق سمجھ لیا ہے اور وہ دنیا کے چلتے ہوئے نظام و قانون کے مطابق نہیں ہے تو اسے اس پر جو ہے قائم نہ رہنے دینا اور اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، اسے واپس اس طرف لے کر آنا، اور وہ جو صحیح ذرائع یعنی تنقید کے ذریعے سے اور تبلیغ کے ذریعے سے اور اصلاح کے ذریعے سے جو تبدیلی لانا چاہتا ہے اسے وہ نہ لانے دینا۔ یعنی ان معنوں میں یہ فتنہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس مقام پر۔ اب یہ کیا تھا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ایمان لائے تھے اور جو بات پیش کر رہے تھے، وہاں ابھی تو ریاست کا سوال پیدا نہیں ہوا تھا مکے میں ریاست کا سوال تو پیدا ہونے کی بات جب ہوتی، جب اتنی طاقت ہوتی، کوئی بات ہوتی۔ ابھی تو صرف ایک اللہ کی الوہیت کی بات ہو رہی ہے، آپ کو رسول تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں مان رہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کیا ہے کہ نہیں بننے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ تو یہ چیز اسلام جب اپنے معاملے میں دین، اللہ رب العالمین خود صحیح جو اس کا دین ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، زبردستی ہم کسی کو نہیں روکیں گے کہ وہ جو بھی بننا چاہتا ہے بنے، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی یعنی ہے ویسے ہی۔ مرتد کی بات الگ ہو رہی ہے، یعنی جو پہلے سے ہے وہاں پر اپنی جگہ پر رہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اس کو اس کے دین پر رہنے کی آزادی ہوگی، اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہوگی اپنی ذاتی حیثیت کے اندر۔ اس بات کی آزادی نہیں ہوگی کہ اللہ کے بندوں پر اپنی مرضی مسلط کرے، وہ بات آگے آئے گی۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہے یہ زیادہ شدید ہے قتل سے، یعنی اس کے معاملے میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد حرام کے پاس، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، جب تک وہ نہ لڑیں تم سے، عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، تم بھی نہ لڑو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم بھی ان سے وہاں پر نہ لڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، لیکن اگر وہ وہاں تم سے لڑے تو پھر بے تکلف انہیں مارو، پھر پرواہ نہیں۔ یعنی کیا ہے یہ احترام، یعنی اسی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ شاید اس موقع کی بات ہو رہی ہے، عمرہ قضا کرنے گئے تھے جب کی بات ہو رہی ہے یا پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جائیں گے اور ذیقعت کا مہینہ ہے اور حرام مہینے کی بات ہے، سوال بھی آئے گا سلون کا شاید حرام کی بات آئے گی، اور یہ جو ہے حرم کے اندر تو ویسے ہی لڑنا منع ہے، تو کیا کریں اگر یہ لڑ پڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ نہ لڑیں تو تمہیں بھی اس جگہ کی اور اس مہینے کی حرمت کو قائم رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی تم پر حملہ کرے پھر بات ختم، پھر جو ہے تمہیں اس کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ بات اس مقام پر بتا دی گئی ہے۔ تو اسی بنیاد پر فقہاء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرم کی حدود میں کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو وہ جواباً اسے قتل کر سکتا ہے، یعنی جواب مدافعت کے اندر دوسرا قتل ہو گیا، تو اس میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس معاملے میں کہ حرم میں اس نے کیا کام کیا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ بھی وہاں تم سے لڑیں تو بے تکلف انہیں مارو، کذالک جزاء الکافرین، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ فإن انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اگر وہ باز آ جائیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہوگا بھائی، اللہ تو ہے، ہم تو نہیں ہیں، ہمارے اندر تو اتنا ظرف نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ بھائی اللہ معاف کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے اس ایک اعتبار سے کہ اللہ کا حکم ہو تو ہمیں اس کے مطابق بننا چاہیے، لیکن انسان ہے۔ تو معاملہ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ معاملہ بندے کا ہے ہی نہیں۔ اگر لڑائی اپنے لیے کی ہے تو لڑائی باطل، یہ لڑائی تو اللہ کے لیے ہو رہی ہے، یہ لڑائی تو اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہے، یہ تو فتنے کے خاتمے کے لیے ہو رہی ہے، یہ تو دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جس کا دین ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر باز آ جائیں ہم تو بخشنے والے مہربان ہیں، ہم بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیں گے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیں گے۔ اور کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی مصیبت کی بات ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق بھی دی، معاف کر دیا۔ ایمان کی توفیق دی ہے نا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، یعنی کلیجہ چیرنے والا اور کلیجہ چبانے والی ہندا، یعنی دونوں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، اور صحابی بھی کہلائے ہے نا ہمارے سامنے۔ تو اس معاملے میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بعد آ جائیں پھر آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ نے بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوہم، ہاں البتہ کیا ہے، جب تک کام نہیں تک کیا ہے، وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ یہ آیت سورہ انفال میں بھی ہمارے سامنے آئے گی، وہاں صرف ایک لفظ کا اضافہ ہوگا کلہ للہ، یہاں یکون الدین للہ، یہ بات آئی ہے۔ اب یہ جو بات اس مقام پر آ رہی ہے، اب یہاں فتنہ تھوڑا سا بدل گیا ہے، یعنی فتنہ ویسے ہی رہے گا، اس کی اصل وہ رہتی ہے، لیکن اس آزمائش کی بات،
وہ اصل رہتی ہے اس کے اندر، جیسے اس میں بھی تھا کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا. کیسے ڈال سکتے ہو بھائی آپ آزمائش میں؟ لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہو. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کیا ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو نظام انہوں نے، یعنی وہ حالت جس میں زمین دین اللہ کے لیے ہو جانے کے بجائے کسی اور کے لیے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کسی اور کا نظام لوگوں کے اوپر مسلط کیا جائے اور اللہ کے دین کو مغلوب کیا جائے. تو اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنہ وہ حالت ہے کہ جس میں کوئی اور دین انسانوں پر غالب، یعنی دین بمانی نظام زندگی، دین بمانی نظام زندگی، کہ اب جو ہے ظلم کا نظام ہے، اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہوگا. جب تک لڑنا ہے آپ کو ظلم کا نظام ختم نہ ہو جائے. کفر کا نظام ہے، باطل کا نظام ہے، جو بھی نظام ہے تو کیا ہے یکون الدین للہ، دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہاں دین اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، بلکہ اللہ کا دین دنیا پر غالب آ جائے، بندوں پر اللہ کی حکمرانی ہو، بندوں پر بندوں کی حکمرانی نہ ہو. یعنی یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. اب دیکھیے بات کیا ہے، شرمانا اس کے اوپر گھبرانا. بھائی یہ بات تو اگر یہ پوری دنیا کے اندر ہی کام کرنے کی بات ہو رہی، یہاں تک لڑو یہاں تک کہ یہ کام ہو. دیکھیے بات کیا ہے، بات ایسی نہیں جیسے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں، بات ویسی جیسے قرآن پیش کر رہا ہے، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے. کیا کام ہوا تھا؟ آپ مکے میں تھے، مکے میں آپ کام کر رہے تھے. جب تک آپ مکے میں کام کرتے رہے آپ مکے میں رہے، آپ کہیں نکل کے نہیں گئے، آپ یمن نہیں گئے، یعنی قریب میں تھا نا. آپ کسی اور ایسے جگہ پر نہیں گئے، حبشہ بھی نہیں گئے. آپ حبشہ بھی کون لوگ گئے؟ یعنی آپ نے چند ساتھیوں کو جو ظلم کی سے بچنے کی بنیاد پر بیچا تھا. یہ نہیں کہا تھا وہاں جا کے ریاست بنا لینا، جیسے مدینے میں ریاست بنائی تھی نا، حبشہ میں بنا لینا، جا کر قبضہ کر لیں گے وہاں پر. ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. یعنی وہاں پر اس لیے بھیجا تھا جس مقام پر آپ کام کر رہے ہیں آپ اس مقام پر پہلے اسے آپ بنا رہے ہیں. اسے کیا بنا رہے ہیں آپ؟ دارالسلام. تو یہ مکے میں کام نہیں ہوا، کہاں جا کے ہوا؟ مدینے میں ہوا. جب مدینہ دارالسلام بن گیا، جب عرب دارالسلام بن گیا، پھر وہاں سے نکلے باہر. یعنی پہلے کیا ہے؟ تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ دین الہی ہے کیا چیز، دین اللہ کیا ہے. اللہ کا دین قائم ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لوگوں کو اللہ کی غلامی میں دینا، لوگوں کی غلامی کے، بندگی کی غلامی سے نکالنا، بندوں کی غلامی سے نکالنا اور اللہ کی غلامی میں دینا. تو لوگوں نے پھر اس کو دیکھ کر اندازہ کیا کہ یہ چیز، اس کے لیے تو سب تیار تھے. تو جہاں پھر گئے تو یہی صورتحال پیش آئی کہ لوگ جو ہے وہاں پر جب انہوں نے اسلام کو پہچانا اور اسلام کو جانا تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں غلام بنانے نہیں، آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ہم جن غلامیوں میں پھنسے ہوئے تھے ان غلامیوں سے ہمیں یہ نکالنے کے لیے آئے. ہر جگہ روم کے اندر، ایران کے اندر. اور ہوتا کیا تھا؟ لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. جب اسلام کو دیکھ لیتے تھے اور مسلمانوں کے طرز عمل کو دیکھ لیتے تو جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوتے. عرب میں سے کتنے لوگ نکلے تھے بھائی؟ عرب کی آبادی کون سی؟ اربوں، یعنی ان معنوں میں تھی، کروڑوں اربوں کی تعداد تھی. یہ تو تھوڑی تعداد میں نکلتے تھے اور وہیں سے انہیں لوگ میسر آتے اور پھر آگے بڑھتی. یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں پورے ملک مسلمان ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ لوگوں کو ظلم سے نجات دلائی جائے. یعنی اگر ہم یہ بات کہیں تو ذرا زیادہ آسانی سے آج کے دور میں سمجھ میں آتی ہے، ورنہ صراط ہوئی تو اللہ نے بیان فرمائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات کہی ہے. سورہ حدید کی آیت 25 میں جب ہم جائیں گے وہاں کیا بات آئے گی؟ ہم نے رسول بھیجے، کس لیے بھیجے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انصاف قائم کر دیا جائے، عدل پر لوگوں کو قائم کر دیا جائے. تو عدل پر قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم ختم کر دیا جائے. تو ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام. اور اصل عدل کون سا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اصل عدل وہی ہے، ورنہ ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ ظلم کی لاگ لگی ہے. تو یہ بات بتائی کہ یہ اس وقت تک یہ لڑائی ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں اندھادھند ہے، بے تکی ہے، بغیر کسی مقصد کے ہے، بغیر کسی منصوبے کے. یعنی ریاست کی سطح پر یہ سب چیزیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینے کی ریاست قائم کی، ایک ایسی ریاست کا وجود میں آ جانا اور پھر اس طریقے سے اسے تمام چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دینا تاکہ حجت تمام ہو جائے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی کیا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیزیں جو ہیں اس زمین میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو آگے آتی رہیں گی. فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، پھر کہا فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی کی گنجائش نہیں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے.
والحرمات قصاص، قصاص وہی بدلہ، تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی بدلہ کے اندر ہوگا، کریں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ توڑیں گے تو پھر ہم بھی توڑ دیں گے، یعنی پابندی پھر ہمارے اوپر بھی نہیں رہے گی۔ فرمایا فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی تم پر دست درازی کرے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو، کیا جان رکھو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں پر متقین کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی پابندی جو حدود قائم رکھنا، یہی کام ہے نا، تو یہاں حدود الہی کا تذکرہ تھا، اس لیے یہ بات کہہ دی۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، اس کے احکامات کی پابندی کرنا۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر بات کا یعنی آیت پوری ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ پیچھے بات کیا چلی آ رہی ہے؟ قتال کی بات آ رہی تھی نا، تو اسی راستے میں خرچ کرنا، اس حوالے سے تو یہ فی سبیل اللہ کے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن خصوصیت جب بات چل رہی ہے تو بات سامنے رہے گی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سعی و جہد میں مالی قربانیاں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تم اللہ کے دین کو سربلند و نافذ کرنے کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنا ذاتی مفاد عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ جو کہا نا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دنیا میں تم کفار سے مغلوب اور ذلیل ہو کر رہے ہوگے اور آخرت میں سخت باز پرس ہو جائے گی، یہ ہلاکت۔ یعنی اگر لوگ جو ہے اپنا مال بچا کے رکھتے، نہ مال لگاتے نہ جان لگاتے، تو کیا ہوتا؟ یہ اسلام تو پھر آگے نہیں بڑھتا۔ یعنی لوگوں نے اپنا مال بھی لگا دیا سارا اور اپنی جان بھی ہاتھیلی پر رکھ کر ساتھ نہیں نکلے، یہ کام کیا، ورنہ کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتا، بچتا نہیں وہاں پر۔ یہ تو اس اعتبار سے ایک تو اس کا پہلو یہ، اور اسی سے ملتی جلتی باتیں مختلف مفسرین جو بیان کرتے ہیں، جیسے جابر کے ابو ایوب انصاری کے حوالے سے، بھول گیا نام، یا جابر کی بات ہے، ان کے حوالے سے بات آتی ہے، انہوں نے اس کو جہاد سے کہا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، جب بہت اچھے حالات ہو گئے ہم نے سمجھا یہ کہ شاید اب جو ہے معاملات آسان ہو گئے، اب ہمیں جو ہے جہاد اور قتال کی وہ ضرورت باقی نہیں رہی ہے، تو کہا کہ کیسے چھوڑ دینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا۔ دیکھیے ایک مفہوم ہے اپنی جگہ، ایک ہوتا ہے نظام کو قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نظام کو قائم رکھنا۔ نظام کو قائم کون کر کے گیا تھا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے۔ اسے وسعت کس نے دی تھی؟ صحابہ نے وسعت دی تھی۔ بعد کے لوگوں کا کام کیا تھا؟ اسے قائم رکھتے، بعد کے لوگ قائم نہ رکھ سکے، آہستہ آہستہ ہاتھ سے پھسلتا گیا، پھسلتے پھسلتے خلافت ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہے نا، قائم نہ رکھ سکے، تو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ کام تو کرنے پڑیں گے نا، یعنی اس راستے میں چلنا پڑے گا، تو یہی بات ہے، ہلاکت میں ڈال دیا۔ ایک بات یہ کہی، پھر یہی بات جو اس میں نے پہلے آپ سے بیان کی کہ اس راستے میں خرچ نہ کرنا، گویا اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہلاکت میں ڈال دینا ہے۔ اور ویسے جو بات ہے کہ ہاں ویسے بھی آدمی کسی بھی طرح سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ایک اصولی بات جو ہے ویسے بھی نکل آتی ہے کہ کسی ایسے راستے میں ڈالنا جس سے انسان کی ہلاکت ہو جائے وہ پسندیدہ نہیں ہے، وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اور بھی بہت ساری باتیں کی، گناہوں میں ڈوب جانا وہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو ہر چیز وہ جو انسان کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کی بربادی کا سبب بن جائے تو یہی کرتا ہے انسان۔ کہتے ہیں اپنے خود گویا کہیے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہے قبر کھودنا یا اور دیگر چیزیں لوگ کہتے ہیں اعمال کی بنیاد پر ہی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو۔ یہ بھی پورا مفہوم ہے، اس اصطلاح پر بات کرنے کا آج وقت نہیں ہے۔ تو اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ پھر اب اس کے بعد 8 آیات آتی ہیں جس کے اندر حج کی بات شروع ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ حج کا کیا ہے؟ تمہید ہے۔ یہ بات تو بتا دی، یہ کام کرو، کریں کیسے بھائی؟ وہاں جائیں کیسے؟ ابھی تو مکہ تو ان کے قبضے میں ہے، آپ حج کے احکام بتا رہے ہیں، تو حج کے احکام بتا رہے ہیں اس لیے کہ اب یہ کام ہونا ہے، اب یہ کام کرو پہلے جا کر۔ مسجد بنانے جب بتایا کہ نماز قائم کرو تو مسجد بنانی پڑے گی، یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ تو ایسے اللہ رب العالمین بھی ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ یہ جب مدینے کی طرف ہجرت کی بات تھی، ریاست بننی تھی، سورہ بنی اسرائیل پہلے نازل ہو گئی تھی،
اور سب بتا دیا تھا کیسے اصول بنے گے، کیا قاعدہ اور کیا کام جو ہے تمہیں اس مقام پر کرنا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، تمام کرنا، یعنی حج اور عمرہ یہ مقام ہے جہاں حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ یعنی شامل کیا گیا ہے۔ حج کی بات بھی عمرے کا لفظ بھی آیا ہے، ورنہ باقی مقامات پر حج کی بات جو ہے وہ اس طرح سے آتی ہے۔ تو یہاں ایک اصولی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب اصولی بات کیا ہے کہ دیکھیے حج تو فرض ہے، جیسے ہم بات کریں گے ابھی جب حج کی بات شروع کریں گے کل، اور عمرہ کیا ہے؟ عمرہ فرض تو نہیں ہے، عمرہ جو فرض، بلکہ یہ بات بھی ہے، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہ کیا میں عمرہ کروں، کیا عمرہ واجب ہے؟ بلکہ یہ الفاظ تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ واجب کا لفظ بھی وہاں تو کہا آتا ہے عربی میں اس اعتبار سے، یعنی لازم ہے گویا کہیے، تو آپ نے کہا نہیں، کرو تو اچھا ہے، کرو تو اچھا، اس لیے احناف اسے سنت کہتے ہیں، واجب نہیں کہتے، کرو تو اچھا ہے۔ تو لیکن یہاں پر کہا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں اگر وہ جو ہے جب اس کا ارادہ کر لو تو پھر کیا ہے، نیت کر لو تو پوری کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے، جیسے نفل نماز بھی شروع کرنے کے بعد اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی کام جب شروع کر دیتے ہیں، جیسے احرام باندھ لیا عمرہ کرنے کے لیے، تو اب عمرہ کرنا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ اگر نہیں باندھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں، لیکن عمرہ احرام باندھنے کا مطلب ہے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اب پورا کرنا پڑے گا۔ یہ اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو قضا کرنی پڑے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء، یعنی وہ جو آپ نے دوسرے سال کیا جا کر، وہ عمرۃ القضاء کہلایا، نہیں آپ نے عمرے کی قضا کی۔ تو اس اعتبار سے اس کو کہا ہے کہ یہ پورا کرو جب تم اس کا ارادہ کر لو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم کہیں گھر جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ احصرتم یعنی حصار کا ہے، گھر جانا، یعنی گھر جانے کا مطلب ایک تو وہی ہے حالات خراب ہیں، دشمن ہے، گر گئے، نہیں جا سکتے، جیسے نہیں گئے تھے اس وقت اس موقع پر۔ دوسرا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی مجبوری جس سے آدمی آگے نہ جا سکے، ممکن نہ ہو جانا۔ تو اب دونوں صورتوں کے اندر اب احرام کھولنا ہے، اس لیے کہ پورا کرنا تو احرام کھولنا پڑ رہا ہے، تو اب اس کے لیے کیا بتایا؟ اب اس کی ایک قربانی اس احرام کے کھولنے کا گویا کہیے کفارہ، فدیہ، جو کچھ بھی کہیے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ اور اس کے لیے بات ہے جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ احناف اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی حدود حرم میں کی جائے گی، اور اگر نہیں کر سکتے، خود تو جا نہیں سکتے اگر، تو جیسے حدیبیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدود حرم میں تھا، یعنی اس کے حدود شروع ہوتی تھی، جہاں پر آپ تھے اس موقع پر تو حرم کی حدود لگتی تھی، یعنی میقات کے اندر کی بات تھی یہ۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ کام جو ہے یہ اس حدود حرم کے لیے، تو آپ نے قربانی وہاں کی تھی جب آپ نے احرام کھولے تھے، تو یہ کہ وہاں قربانی خود نہیں کر سکتے، اگر پیچھے باہر ہیں تو بھی تمہیں پہنچائے، کوئی کسی سے کرائیں۔ اور بعض فقہا جو ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی آدمی ہے وہیں قربانی کر دو۔ تو بہرحال جیسے حالات ہوں، جیسی صورت ہو، جیسے انسان کی سمجھ میں بات آئے، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ فقہی معاملات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بتایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مونڈو۔ یہ جو ہے جو حلق کرانا ہے، یعنی حلاق کہتے ہیں اسے جو سر مونڈنے والا ہوتا ہے، تو یہ جو حلق کرانا، اپنے جو سر نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی وہی جہاں پر اسے پہنچنا ہے، یعنی قربانی نہ ہو جائے، قربانی کا ہو جانا اس کے بعد حلق کرانا ہے۔ تو یہ جو حلق کرانا ہے یہ احرام سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ اسی سے نکلتا ہے کہ حالت احرام میں سر نہیں مڑا سکتے، بال نہیں کٹوا سکتے، یعنی اس کے اندر یہ، اور جب وہ کرتے ہیں تو اس سے باہر آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بتایا کہ قربانی کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈا لے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اس کے لیے کوئی چیز بیان نہیں کہ کتنے رکھے کیا، لیکن ایک حدیث سے والے سے کسی صاحب کو آپ نے بتایا تھا کہ 3 دن کے روزے رکھ لے، یا نصف سا گندم جو ہے وہ صدقہ کر دے، یا کم از کم ایک بکری ذبح کر دے، اس طرح سے اس کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا پھر فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرے۔ اب اس کی بات انشاءاللہ کل کریں گے، یعنی اس لیے کہ یہ تھوڑا تفصیل چاہتا ہے، تو انشاءاللہ اس حکم کے بارے میں کل بات کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔